किड्स जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और मुख्तलिफ एक्टिविटी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हम आज की तक़सीम इनामात के लिए आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक से। निगाही इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाही इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। हाफिज फरूक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ लाए और बाकायदा तिलावत कुरान पाक से इसका आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رانا سجاد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ محترم جناب رانا سجاد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، آقا جی تیروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، کر دو کرم کا ایک اشارہ، روزے پہ آئے یہ منگتا تمہارا، دشوار ہے اب میرا جینا، شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ آمینہ بی بی کا راج دلارا، آمینہ بی بی کا راج دلارا، عبداللہ کی آنکھ کا تارا، پایا حلیمہ یہ تو نے کیسا نگینا، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، آقا جی تیروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ، شاہ مدینہ۔ میں محترم جناب بلا تاخیر ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان فیڈریشن کے محترم جناب ظفر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا زور سے کلپنگ کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب محمد ظفر صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈریشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریزیڈنٹ شاہدرہ اسپورٹس کلب، جملہ معززین، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات،
سارے کوچز، ٹیکنیکل آفیشلز اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے ننھے منھے ایتھلیٹس، السلام علیکم۔ مجھے آج آپ کے اس ایونٹ میں آ کے یقین کیجیے گا کہ دلی مسرت ہے۔ میں جب اپنے قوم کے ان نون حالوں کو دیکھتا ہوں اور ان میں جو جوش و خروش ہے اس کو دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا جو ہے اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ یقیناً جو ہمارا اس وقت حال ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ آج کا جو ایونٹ ہے جی، یہ اس وقت ہماری جو ورلڈ ایتھلیٹکس باڈی ہے اس کے 216 ممالک ہیں، 216 ممالک ورلڈ ایتھلیٹکس کے ممبرز ہیں۔ تو یہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ساری نیشنل سپورٹس فیڈریشن، جن کو وہ اپنی زبان میں ممبر فیڈریشنز کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو 216 ممبر فیڈریشنز ہیں پوری دنیا کی، وہاں آج 7 تاریخ کو ہی، 7 مئی کو ہی یہ دن منایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ جان کر یقیناً مسرت بھی ہوگی اور ایک سینس آف پارٹیسپیشن بھی ہوگی کہ چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ رشیا ہے اور چاہے یہ پاکستان ہے، تو ہم دنیا کے ساتھ مل کے اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ جس وقت ہمیں لیٹر موصول ہوا اپنی انٹرنیشنل باڈی سے، ورلڈ ایتھلیٹکس سے، تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں موسم جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں خطے میں۔ تو اب پاکستان میں مئی جون میں کوئی ایتھلیٹکس کا ایونٹ کروانا اور وہ بھی دن کو کرانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو ہم نے بڑا غور کیا کہ کیا کیا جائے، رات کو کرایا جائے، کہاں کرایا جائے، اسلام آباد کرایا جائے، لاہور میں کرایا جائے۔ تو ہماری نظر انتخاب جو ہے جی وہ پہلے آئی پنجاب ایتھلیٹکس۔ تو پنجاب ایتھلیٹکس جو ہے ہماری، ان کا جو سب سے ایکٹیو اور فعال یونٹ ہے وہ ماشاءاللہ آپ کا کلب ہے۔ تو ہمیں جب یہ کہا گیا کہ جی یہ شادرہ والوں کو ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں، تو یقین کیجئے میں نے جب یہ فیصلہ ہوا اس کے بعد آج آ کے سمپل شرکت کی۔ آئی واز سو سیٹسفائیڈ، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دلشاد نے ہمیں جو ماضی میں اچھے تجربات کیے ہوئے ہیں، جو اچھے مواقع دیے ہوئے ہیں، جو ٹرسٹ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس سے ہم بالکل مطمئن ہو گئے تھے کہ یہ ایونٹ یقیناً شادرہ والے اچھا ہی۔ تو میں ہم سب حضرات کو، خواتین کو جو اس کی آرگنائزنگ میں شامل ہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کم وقت میں، ظاہر ہے 3 دن پہلے تو امید سے فارغ ہو رہے ہیں، روزے بھی تھے، ساری چیزیں تھیں، تو اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ نے بڑا یہ کلرفل اور بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ یہ یقیناً ہمارا ورلڈ لیول پہ اچھا امیج جائے گا، اچھی اپریسیشن ہوگی۔ میں فیڈریشن کے بیاف پہ آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ شاد نے شروع میں جب میں آ کے بیٹھا تو کچھ باتیں کر رہا تھا پارٹیسپیشن کے حوالے سے کہ جی شادرہ کلب جو ہے اس کو کورسز میں یا دوسری چیزوں میں نمائندگی دی جائے، تو پھر خیر بعد میں اس نے خود ہی اظہار بھی کر دیا کہ ہم نے ہمیشہ ان پہ اپنا جو دست شفقت ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کسی بچے کی بات کر رہے تھے، کوئی مسٹر ذوالفقار ہے، آپ ہیں، تو آپ کو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ آلریڈی اسپورٹ سائنسز میں ہیں اور ٹیچنگ میں بھی ہیں۔ تو میں اعلان کرتا ہوں جی انشاءاللہ ابھی ہمارا ایک ٹیکنیکل آفیشلز کا کورس آ رہا ہے، یہ ورلڈ ایتھلیٹکس نے ہمیں یہ کورس ایلوکیٹ کیا ہے، تو آپ اس کو اٹینڈ کریں گے۔ تو یہ ہوپ فلی یہ مئی جون میں ہی ہو جائے گا، 30 جون سے پہلے ہم نے اس کو کنکلوڈ کر کے ان کو بتانا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، کہ اس طرح کے جو کورسز ہوتے ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہوتے۔ پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 216 ممالک میں سے ہم وہ خوش نصیب ملک ہیں جن کو الحمدللہ پچھلے سال کچھ 4 کورسز ملے، اور وہاں ایک کورس لینا بھی بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہماری اللہ کے فضل سے جو ایشین ایتھلیٹکس کی باڈی ہے
اس میں بھی ہماری بھرپور نمائندگی ہے، اور ہماری ورلڈ ایتھلیٹکس جو پوری ورلڈ کی باڈی ہے وہاں تک بھی ہماری اچھی ایکسیس ہے. تو اللہ بھلا کرے، ہمارے جو ڈائریکٹر ایشیا ہیں سلمان بٹ صاحب، وہ ہمارے لیے اس طرح کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے ان کے ساتھ جو بھی ہوم ورک کرنا ہوتا ہے کر کے دیتے ہیں. بہرحال ایک کمبائنڈ ایفرٹ کے طور پہ، ٹیم ورک کے طور پہ ہم انشاءاللہ آگے بھی یہ چیزیں ان سے اپنی ورلڈ باڈی سے اور ایشیا کی باڈی سے لیتے رہیں گے. اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اس میں ہمارا کوئی رشتہ داری اور چیز نہیں ہوتی. ہم انہی لوگوں کو ہی اس میں اپرچونٹی دیتے ہیں جو میرٹ پہ فال کرتے ہیں، جو پریکٹیکلی اس وقت گراؤنڈ میں ہیں، جو ڈیلیور کر رہے ہیں، جو ایتھلیٹکس کی پروموشن اور ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جذبہ ہے، اور اسی جذبے کو ہم نے آگے انشاءاللہ برقرار رکھنا ہے اور لے کے چلنا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور موقع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی دلشاد آپ کے کلب کے لیے عیدی کا اعلان کرتا ہوں. اس کو عیدی ہی سمجھیے گا، کوئی گرانٹ ورانٹ والا لفظ مناسب نہیں لگتا. تو 25,000 روپے فیڈریشن کی طرف سے آپ کے کلب کا بہت شکریہ آپ سب کا. ہاں میں بھول گیا، آپ بچے جو ہیں ان کے پیرنٹس اور ان کی ٹیچرز جو بھی ہیں، میل ہیں یا فیمیل، جتنے بھی ٹیچرز ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے اس جذبے کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں انہوں نے بچوں کو ماشاءاللہ ان کے حوالے کیا، آئے بچوں نے ایکٹیویٹی کی. اس سے ان کا جو شوق ہے اسپورٹس کا وہ یقیناً اور بڑھے گا. اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کراتے رہنا چاہیے، تاکہ جو خرافات اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، جو سوشل ایونز پھیل چکی ہیں، ان سے بچوں کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، پروٹیکٹ رکھنا ہے. ان کو ہم نے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگانا ہے. یہ آج کل بہت خطرناک سٹیج اور ایج سے ہم سارے پیرنٹس گزر رہے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کا جو رجحان ہے وہ مثبت رہے اور صحیح سمت میں جائے. کسی اور نیگیٹو ایکٹیویٹی میں سلپ ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی. اور بہت بال برابر ایک فرق ہے. ایک بچہ تھوڑا سا اگر ڈی ٹریک ہو گیا تو بیچارے کا بیڑا غرق ہو گیا، مستقبل گیا. اگر وہ سیدھا کسی راستے پہ اس کو لگائے رکھا آپ لوگوں نے، پیرنٹس نے، ٹیچرز نے، معاشرے نے، بڑوں نے، جیسے ہمارے بڑے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ روایات بھی بدل چکی ہیں. کوئی فیل نہیں کرتا تھا کہ اگر کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہوتا تھا، پڑوسی بلکہ محلے کا جو بھی بڑا ہوتا تھا اس کو دیکھ کے ہی بچے ڈر جاتے تھے کہ وہ بابا آ رہا ہے، چاچا آ رہا ہے، ماما رہتا ہے، آ رہا ہے. تو ابھی یہ بدقسمتی ہے. میں اس کو ہمیشہ ایسے کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کوئی آپ کے بچے کو اگر سمجھا رہا ہے، ڈانٹ بھی بن رہا ہے، تو آپ برداشت کریں، کیونکہ ٹھیک ہے اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہے نا، اس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد تو اس میں نہیں ہے. لیکن لیا نیگیٹیولی جاتا ہے، اور وہ بچوں کو پھر اس طرح ایک طرح سے انکریجمنٹ ملتی ہے کہ دیکھیں نا جی یہ ہمارے ساتھ واقعی بابا یا بڑا جو کوئی ہے زیادتی کر رہا تھا، ہم تو شاید ٹھیک تھے. جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے، وہ پھر ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب کسی عمر میں اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں، وہ اس وقت مجھے کسی کام سے کسی سیانے نے، کسی بڑے نے روکا تھا، وہ ٹھیک تھا، میں غلط تھا. تو آپ اپنا ہر بندہ جو ہے معاشرہ کس سے ٹھیک ہوگا؟ یہ ایسی کوئی اوپر سے فرشتوں نے آگے نہیں ٹھیک کرنا یا کسی اور لیڈرشپ نہیں کرنا. یہ ہم آپ سب نے مل کر اپنے اپنے ایریا میں رہ کے جہاں جہاں تک آپ لوگوں کا اثر و رسوخ ہے وہ اپنا اثر و رسوخ پورا استعمال کریں اور اپنی اگلی اس نیشن کو بہتر سے بہتر بنائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ محترم جناب محمد ظفر صاحب، جو کہ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے، جنہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ایتھلیٹکس کلب آف شادرہ سے ایک جو نمائندہ ہوگا وہ ٹیکنیکل کورس لیول 1 کرے گا. کہ میں بے حد مشکور ہوں ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان کا جنہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی. اور نمبر 2 جو انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جو انعام دیا ہے، میں اس کے لیے بھی بے حد مشکور ہوں. جی عیدی جو سمجھ لیں، تو میں اس کے لیے بھی بے حد مشکور ہوں محترم جناب ظفر صاحب کا. انشاءاللہ تعالیٰ سر ایتھلیٹکس کلب آف شادرہ، کیونکہ 97 کو ہم نے اس کا آغاز کیا شادرہ میں، اس جگہ پہ ملک فاروق صاحب جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، یہ جتنی بھی گراؤنڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ان کی زیر سرپرستی چل رہا ہے. ہم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم 400 میٹر کا ٹریک بنائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی شکل نظر آ گئی ہے. اس کے اوپر پروسیجر چل رہا ہے. اسپورٹ بورڈ پنجاب کے اندر ہماری فائل ہے، یہ اس ڈیزائن کے اندر ہے اور ان کے پروگرام کے اندر ہے.
اور کسی وجہ سے NOC کی وجہ سے وہ کام رکا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے پیچھے ہیں. ملک فروخ صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے, میاں فروخ صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے. ان کے دوست تھے جو سیکٹری اسپورٹس بورڈ پنجاب تھے شاید, جی میاں فروخ صاحب کی قابل سے وہ سیکٹری صاحب نے بڑی ایفرٹ کی اور اس فائل کو یہاں انہوں نے بندے بھیجے, اس کا ایسٹیمیٹ لگایا, پورا وزٹ کیا, اور ابھی تک وہ پروسیجر جو رکا ہوا ہے NOC کی وجہ سے رکا ہے. تو جو کہ PHA کے پاس ہے, انشاءاللہ ہم اس کے پیچھے گائے بگائے جاتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اسپورٹ بورڈ پنجاب کے جو منصوبہ ہے اس میں یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس منصوبے کو, اگر اس منصوبے میں چلا گیا تو سر انشاءاللہ لاہور میں یہ دوسرا ٹریک ہوگا جو ٹاٹن ٹریک ہوگا. تو میں میاں فروخ صاحب کا بے حد مشکور ہوں, ملک فروخ صاحب کا بے حد مشکور ہوں. خاص طور پہ اس میں محترم جناب سلمان اقبال بٹ صاحب کی بڑی کاوش ہے. انہوں نے ہمیں بڑی حوصلہ افزائی کی, بڑا اپریشیشن کی. انہوں نے ہر جگہ پہ انہوں نے کوشش کی کہ آپ نے بیٹا بسار نہیں ہونا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں بھی اسپورٹس بورڈ میں ضرورت پڑے گی میں خود بھی وہاں جاؤں گا. جو ان کی پالیسی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. آپ ان کی اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں اور ان کو آپ لے کے انشاءاللہ وہ چلتے جائیں گے. تو بلا تاخیر میں محترم جناب ظفر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کے, وہ تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں. اور ان کے ساتھ محترم جناب ملک فروخ صاحب, محترم جناب ڈاکٹر اقبال نور صاحب وہ بھی تشریف لیں, اور محترم جناب طلحہ افتخار صاحب جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ایتھلیٹکس کلب آف شاہدرہ کے. شاید ظفر صاحب کو نہیں پتا, میں آج وہ بھی تعارف کرواتا چلوں. طلحہ افتخار صاحب جو کہ عرصہ 4 سال سے ہمارے ایتھلیٹکس کلب آف شاہدرہ کے نومینیٹ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں, اس سے پہلے شیخ ساتو صاحب تھے جو ان کے آپ کے ساتھ تعارف تھا. کیونکہ ان کی جاب کی مصروفیات کی وجہ سے ہم نے ان کو پیٹرن چیف بنا دیا ہے. آج بھی وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے کیونکہ ان کی جاب کا مسئلہ تھا. طلحہ افتخار صاحب جو کہ ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہوا ہے, میرے انڈر یہ کھیلے بھی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژن لیول پہ, ایک ٹائم میں جب یہ GC پڑھتے تھے. اور آج ہم نے ان کی جو ورکنگ دیکھی ہے جب یہ فیصل آباد تھے اور یہاں لاہور آنے تک, اور ہم نے سمجھا کہ طلحہ افتخار صاحب کو ہم پریزیڈنٹ بناتے ہیں. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے قبول کی, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمیں فخر ہے طلحہ افتخار صاحب جو کہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کی جو چیئرمین تھی ابھی تک ہیں مگر کسی وجہ سے ہم نے ان کو نہیں بلایا. ظفر صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں. میڈم شبانہ اختر ہماری چیئرمین ہیں, تو ہم نے تھوڑا سا وائٹ کیا فیڈریشن سر کی وجہ سے, شاید تھوڑی سی ہمیں ڈائریکشن ملی, بس ہمیں ملا تھا, اس وجہ سے ہم نے اس کو اگنور تھوڑا سا کیا رکھا ہے. مگر ایتھلیٹکس کلب آف شاہدرہ کے سر جتنے بھی دوست ہیں, جتنے بھی عہدیداران ہیں, وہ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ ہیں پہلے دن سے. چاہے اس کی پہلے باڈی بھی بنی تھی, طابق دلشاد جو ہماری جنرل باڈی تھی جنرل صاحب کی, اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا اور کل بھی ان کے ساتھ ہوگا. جنرل صاحب فیڈریشن میں نہیں بھی ہوں گے تو دلشاد ان کے ساتھ ہوگا, اور ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ.